والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ پیغمبر نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہماری ریحان من الدنیا، حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کے دو مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے مرتبے کو خوب واضح کیا تاکہ دنیا یہ جان لے کہ میرے نواسے میرے قائم مقام ہوں گے، اور ان سے محبت کرنا گویا مجھ سے محبت کرنا ہے، ان سے دشمنی مولنا مجھ سے دشمنی مولنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بے شمار مناقب حسنین کریمین کے حوالے سے وارد ہے جو احادیث کی کتابوں میں آج بھی مرقوم ہے۔ یہی وجہ ہے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی پوری دنیا میں یا حسین کے نعرے لگتے ہیں، کہیں لنگر تقسیم ہوتا ہے تو کہیں کھچڑا بانٹا جاتا ہے، کہیں قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے تو کہیں ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ لوگ وفور محبت میں آ کر کے اپنا نام حسین، اپنے بیٹوں کا نام حسین رکھتے ہیں، اپنے محلے کا نام حسینی محلہ رکھتے ہیں، اپنی دکان کا نام حسینی دکان رکھتے ہیں۔ اس طرح حضرت امام حسین سے اپنی محبت کو پروان چڑھاتے ہوئے لوگ اپنے مدارس کا نام بھی مدرسہ حسینیہ رکھتے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ شہادت حسین کے بعد کسی نے بھی اپنا نام یزید نہیں رکھا، نہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا، نہ اپنے پوتے کا نام یزید رکھا، نہ اپنے محلے کا نام یزیدی محلہ رکھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی لوگ حضرت امام حسین کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ان کے نام پہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، سبیلیں بانٹتے ہیں، یزید کے نام پر کوئی میلاد بھی نہیں کرواتا ہے، سبیل بھی نہیں بانٹتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ اس کے نام پر اپنا نام بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں امام حسین کا تذکرہ صرف آپ کے مدھوبنی ہی میں نہیں، دربھنگا ہی میں نہیں، مظفر پور ہی میں نہیں، پٹنہ ہی میں نہیں، بہار ہی میں نہیں، جھارکھنڈ ہی میں نہیں، اتر پردیش ہی میں نہیں، اڑیسہ ہی میں نہیں، بلکہ انڈیا کے باہر عراق میں بھی، ایران میں بھی، متحدہ عرب امارت میں بھی پوری دنیا میں امام حسین کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے نام پہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کو رہتی دنیا والے فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کی خاطر اپنی قربانی پیش کی، اپنے کنبہ والوں کی قربانی پیش کی، اور دو جملوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ حسین زندگی کا نام ہے اور یزید موت کا نام ہے۔ اسی لیے تو عقیدت مند نے پکار کر کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیغمبر اسلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اور دنیا میں نہ جانے کتنے صحابہ کرام راہ حق میں شہید ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن حضرت امام حسین کی شہادت جس طرح بام عروج تک پہنچی، کسی اور کی شہادت بام عروج تک نہیں پہنچی۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی، لیکن جتنی شہرت حضرت امام حسین کی شہادت کو ملی، کسی اور کی شہادت کو نہ ملی۔ اس میں بہت بڑا راز ہے۔ راز یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی پہلے خطاب میں، راز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جمیع ما کان وما یکون کے علم سے متصف فرمایا، جمیع ما کان وما یکون کے علم سے سرفراز فرمایا، اور تمام صفات سے متصف فرمایا۔ اللہ نے حضور کو طٰہٰ بنایا، اللہ نے حضور کو یاسین بنایا، اللہ نے حضور کو مبشر بنایا، اللہ نے حضور کو حاضر و ناظر بنایا، اللہ نے حضور کو دونوں جہاں کے مالک و مختار بنایا۔ گردوں کو تھامنے والے ہیں مصطفیٰ، بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہیں مصطفیٰ، بیواؤں کے سہارا بننے والے ہیں مصطفیٰ، یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیرنے والے ہیں مصطفیٰ، ایک قانون لانے والے ہیں مصطفیٰ، ہر غریب و امیر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والے ہیں مصطفیٰ، ایک عبقری اور لاجواب شخصیت کا نام ہے مصطفیٰ۔ تو بریلی کے تاجدار نے مچل کر کہا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سفر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ۔ اللہ نے حضور کو جمیع صفات سے متصف فرمایا، طٰہٰ بنایا حضور کو، مبشر بنایا حضور کو، سید الانبیاء بنایا حضور کو۔ وہی ایک صفت خاص شہادت ہے، شہادت کی صفت سے بھی حضور کو متصف ہونا تھا۔ اگر حضور شہادت کی صفت سے متصف نہ ہوتے تو لوگ ایک سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جمیع صفات سے کہاں متصف فرمایا اللہ نے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح آپ کی سیرت میں شہادت کے حصہ کو شامل فرمایا۔ وہی تو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات میں شہادت سری بھی رکھا تھا، شہادت جہری بھی رکھا تھا۔ میں اختصاراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت سری اور شہادت جہری دونوں آپ کی ذات میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ دونوں شہادت تتمہ تک نہیں پہنچی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جا بحق ہو جاتے دشمنوں کے حملے سے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری جو اپنے ذمہ کرم میں لیا تھا، وہ آیت کریمہ غلط ہو جاتی، وہ آیت کریمہ جھوٹی ہو جاتی۔ اس لیے آپ کسی دشمنوں کے ہاتھوں مارے بھی نہ گئے، اور آپ کو شہادت کے عظیم دولت سے سرفراز بھی ہونا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ کی جگہ پہ آپ کے نواسے کو انتخاب فرمایا، اس لیے اس انتخاب فرمایا کہ آپ کے بیٹے بچپن ہی میں شہید فوت ہو گئے۔ اگر وہ آپ کے بچے جوان ہو جاتے، جوان ہونے کے بعد پیغمبر نہیں ہوتے، دیگر انبیاء کرام کی امتی یہ کہتی دیکھو ہمارے نبی کے بیٹے پیغمبر ہوئے، ہمارے رسول کے بیٹے رسول ہوئے، لیکن تمہارے رسول کے بیٹے رسول نہیں ہوئے، تمہارے پیغمبر کے بیٹے پیغمبر نہیں ہوئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک طرح سے حد آمیز ان کی شان میں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بچوں کو بچپن ہی میں اٹھا لیا، اور اگر بڑے ہو کر کے ولی نبی بن جاتے تو ختم النبیین کا دروازہ کھل جاتا۔ اللہ نے ختم النبیین کا جو تاج آپ کے سر پہ سجایا تھا اس تاج کا مفہوم ہی نہ رہتا۔ پروردگار عالم نے آپ کے بیٹے کے جگہوں پر آپ کے نواسے کو انتخاب فرمایا، تو گویا آپ کے نواسے آپ کے بیٹے کے قائم مقام ہوئے، اور ان نواسوں کے ذریعے آپ کی شہادت کے مقصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ میدان کرب و بلا میں حسین گئے تو تنہا حسین نہیں گئے، حسین کی شہادت ہوئی تو تنہا حسین کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ شکل حسین میں سراپا مصطفیٰ جانے رحمت کی شہادت تھی، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ جاتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے،
چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، آمنہ کا لال. اسی لیے تو ہم اہل سنت والجماعت عقیدت میں ڈوب کر یہی کہتے ہیں، دلوں کا رخ جلا کر حسین لکھتا ہوں. دلوں کا رخ جلا کر حسین لکھتا ہوں. دلوں کا رخ جلا کر حسین لکھتا ہوں. غموں کی آگ بجھا کر حسین لکھتا ہوں. کچھ ایسی مست ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں. اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. دونوں ہاتھوں فضا میں لہرا کر کہیں ہمارے نبی، زور سے بولے ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہمارے انبیاء، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن. صدیق اکبر، زور سے بولے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، ہمارا قرآن زندہ ہے، ہمارے شہداء زندہ ہے، ہمارے صالحین زندہ ہے، صدیق اکبر کی صداقت زندہ ہے، فاروق اعظم کی عدالت زندہ ہے، مولا کائنات کی شجاعت زندہ ہے، عثمان غنی کی سخاوت زندہ ہے، امام حسن کی سخاوت زندہ ہے، امام حسین کی شہادت زندہ ہے، حضرت بڑے پیر کی کرامت زندہ ہے، خواجہ اجمیری کی کرامت زندہ ہے. اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دلوں کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. کیا کہنا ہے؟ بہت کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ واہ. پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. واٹس لاجک بیہائنڈ اٹ؟ کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے؟ ایک بہت بڑا راز ہے. میں کہتا ہوں کہ کربلا کا مارکا صرف ایک حادثہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا فلسفہ مضمر ہے. اس میں ایک گریٹ لاجک اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس لاجک کو سمجھنے کے لیے آپ کو چند احادیث کریمہ سمجھنا ہوگا. میں آخر میں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالوں گا اگر وقت رہا تو. ابھی جو مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ آپ کو ابتدائے مارکائے کربلا سے لے کر کے اختتام تک پہنچانا ہے، جہاں تک باتیں پہنچتی ہے انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا. دوسرے خطاب میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت امام عالی مقام ایک رات کی مہلت مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد تمام رفقا کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہیں جہاں جانا ہے چلے جائے. ایک ایک اونٹ لے کر کے اور اہل بیت میں سے ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر چلا جائے، لیکن سب لوگ آپ کے ساتھ مر مٹنے کی قسمیں کھائیں اور کر کے بھی میدان کربلا میں دکھایا ہوں. 10 محرم الحرام کو آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کے پیچھے، خیمے کے پیچھے خندق میں جو لکڑی ڈالی گئی تھی اس میں آگ لگا دی اور لشکر کو 2 حصوں میں ترتیب دیا. میمنہ اور میسرہ پر حبیب ابن مظاہر اور دیگر جانثار کو مامور کیا اور پھر آپ نے قرآن شریف منگوایا. آپ اونٹ پہ سوار ہو گئے. سوار ہونے کے بعد آپ نے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر کے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو سنو، کوفہ والے کے یہ خطوط ہے. کوفہ والوں نے ہمیں خط لکھ کر کے کہا تھا کہ آقا تشریف لائیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی مقتدا نہیں ہے، آپ کے رہتے ہوئے یزید کو کبھی ہم لوگ تسلیم نہیں کریں گے. سرکار تشریف لائے تو 150 خطوط آپ کے ہیں، آپ نے ہمیں بلایا ہے تو سن لیجئے. اگر آنا ہمارا ناگوار گزر رہا ہے تو میری 3 باتیں مان لو. ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں ادھر ہی جانے دو.
یا کسی سرحدی مقام کی طرف جانے دو، یا یزید کے پاس جا کر کے اپنا معاملہ اسی طرح حل کرنے دو جس طرح میرے بھائی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے حل کیا تھا۔ ان تین باتوں کو حضرت امام عالی مقام نے رکھنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بتاؤ آج تک میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ بتاؤ آج تک میں نے جھوٹ بات کہی ہے؟ بتاؤ آج تک میں نے نماز چھوڑی ہے؟ بتاؤ آج تک میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے؟ بتاؤ آج تک میں نے شرع کے خلاف قدم اٹھایا ہے؟ بتاؤ آج تک میں نے شراب پی ہے؟ بتاؤ آج تک میں نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کسی امر کو انجام دیا ہوں؟ یعنی حضرت امام حسین نے ایک ایک کر کے یہ واضح کیا کہ آج تک میں نے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، کسی کو مرڈر نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا ہے، تو پھر آج تم لوگ میرے قتل کے درپے کیوں ہو؟ سنو، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید زنا کرتا ہے، یزید اللہ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ زنا کرتا ہے، یزید بندروں کی ناچ کرواتا ہے، یزید بندروں کے سر پہ سونے کی ٹوپی رکھتا ہے، کوئی بندر مر جاتا ہے تو سوگ مناتا ہے، اور مزید یہ کہ یزید شریعت کے خلاف نماز پڑھتا ہے، شریعت کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور شراب و کباب میں مست رہتا ہے۔ اس طرح فاسق و فاجر کی بیعت مجھے تسلیم نہیں ہے۔ اے لوگوں میری بات سمجھو، اس لیے کہ اگر میں یزید کی بیعت کو تسلیم کر لوں، زمانہ یہ کہے گا، دنیا والے یہ کہیں گے کہ نواسائے رسول نے یزید کی تائید کی ہے، نواسائے رسول نے یزید کو اچھا جانا ہے، نواسائے رسول نے یزید کو اچھا مانا ہے، اسی لیے تو ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیعت کو تسلیم کیا۔ راتی دنیا لوگ ظالم و جابر اور فاسق و فاجر کو اپنے سر پر بٹھانا قرآن و حدیث کے مطابق اور شرع کے مطابق سمجھیں گے، اس لیے یہ کام مجھ سے نہ کراؤ۔ حضرت امام عالی مقام سمجھاتے رہے، اور ایک لوگ ایک آدمی کا نام لے کر یہ کہتے رہے کہ اے فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ تمام لوگوں کا نام لینے کے بعد پھر یہ بتایا کہ اگر تم لوگ میرے خون کے پیاسے ہی ہو تو آ جاؤ، جنگ شروع کرو۔ عمر ابن سعد نے ایک تیر کا نشانہ لگا کر کے لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا اے لوگوں گواہ رہنا، میرا جو کام تھا میں نے شروع کر دیا۔ پھر دونوں طرف سے تیر باری ہونے لگی، تیروں کی برسات ہونے لگی، حسینی خیمہ سے بھی تیروں کی برسات ہو رہی ہے، یزیدی خیموں سے بھی تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ پھر آپ کی طرف سے پھر آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ نے انہیں روک دیا۔ ایک جانثار مرد مجاہد آگے بڑھتے ہیں جن کا نام عبداللہ بن عمیر کلبی ہے، یہ بنو کلب کے رہنے والے ہیں۔ یہ کوفہ میں اپنے کنواں کے سامنے پانی بھر رہے تھے، جب یزیدیوں کو میدان کربلا جاتے دیکھا، انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ یزید کی ٹیم ہے جو کوفہ جا رہے ہیں، حسین کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو لوگ نواسائے رسول سے لڑے تو ہمیں ان کے ایمان پر شک ہے، اور وہ ان کا بیان ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی میں کافروں کے ساتھ جہاد کروں، لیکن کبھی ایسا موقع ہاتھ نہیں لگا کہ میں کافروں کے ساتھ جہاد کر سکوں، یعنی کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو لیکن میں نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ نواسائے رسول کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں تو میں نے دل میں سوچا کہ جو لوگ نواسائے رسول سے لڑے تو ان سے جہاد کرنا گویا کافروں سے جہاد کرنا ہے، مشرکوں سے جہاد کرنا ہے۔ یہی عبداللہ بن عمیر کلبی نواسائے رسول کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے نے انہیں اجازت دے دی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ میدان کرب و بلا میں تلواریں بے نیام لے کر کے آتے ہیں، دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹتا ہے، کسی کی گردن کٹتی ہے، کوئی گاجر اور مولی کی طرح کٹتا ہے، یہاں تک کہ دشمنوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر کے بالکل لاشوں کی کھیت بو دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر ابن سعد کے حکم سے
उस मर्द मुजाहिद को घेर लिया जाता है और शहीद कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यके बदिगरे आपके जानिसारान मैदाने करबला में आते हैं और शहीद होते हैं। अब बारी आई आपके घर वालों की, अब बारी आई आपके बेटे भांजों भतीजों की, अब बारी आई आपके भाइयों की, अब बारी आई आपके चचेरे भाइयों की। चुनांचे मैदाने करबला में हजरत कासिम है जिनकी उम्र 19 साल है, वो मैदाने करबला में तैयार होकर के इमाम आली मकाम की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करते हैं, चचा जान मुझे मैदाने करबला में जाने की इजाजत दीजिए। चचा जान मुझे मैदाने करबला में जाने की इजाजत दीजिए, यजीदों के छक्के छुड़ाने की इजाजत दीजिए। उस वक्त इमाम ने फरमाया, ए भतीजे मैं किस मुंह से तुम्हें इजाजत दूं, इसलिए कि तुम्हें देखता हूं तो भैया हसन याद आते हैं, तुम शबीह है हसन हो। ए मेरे भतीजे कासिम मैं किस मुंह से तुम्हें दुश्मनों के तीरों से छल्ली होने की इजाजत दूं। तुम मैदाने कारजार में ना जाओ, तुम ना जाओ कोई और जाएगा। चुनांचे हजरत कासिम फरमाते हैं कि वालिद गराबी ने एक तावीज अता फरमाया था और यह भी इरशाद फरमाया था कि मुसीबत के वक्त इस तावीज को खोल कर पढ़ लेना। ए मेरे चचा जान इससे ज्यादा मुसीबत की घड़ी और कोई घड़ी नहीं है, चचा जान उस तावीज को पढ़ा जाए। चुनांचे हजरत इमाम कासिम उस तावीज को खोलते हैं, खोलने के बाद पढ़ते हैं, इमाम आली मकाम के सामने पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे बेटे कासिम एक वक्त ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे भाई हुसैन के साथ तुम मैदाने करबला में रहोगे। ए मेरे बेटे कासिम जब तुम मैदाने करबला में मेरे भाई हुसैन के साथ रहो तो उस वक्त तुम पीछे ना हटना, तुम भी शहीद हो करके जामे शहादत नोश कर लेना। इमाम ने जब इस मजमून को पढ़ा, आपकी आंखों से आंसू के कतरात छलक करते हैं, आपने सीने से लगाया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे भाई हसन के शबी जाओ मैदान में दुश्मनों से लड़ते रहो। चुनांचे आप मैदान में जाते हैं, जब मैदान में जाते हैं तो आपके मुकाबला के लिए अमर इब्ने साद ने अरज़क पहलवान को मैदान कारजार में भेजा तो कहा कि इस बच्चे से लड़ना मेरी शान के खिलाफ है, इसलिए इस मैदान में मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से किसी एक को भेज दो। चुनांचे अरज़क का बड़ा बेटा मैदान कारजार में हाथी की तरह दहाड़ते, शेर की तरह चिंघाड़ते हुए आया। आने के बाद आप इमाम कासिम पर हमला करना चाहा, जो ही इमाम कासिम पर हमला करना चाहा आपने उसके हमले को रद्द कर दिया। इमाम कासिम को जंजीर में फंसाना चाहा, आपने जंजीर की लड़ी को तोड़ दिया। इमाम कासिम को अपने हिसार में लेना चाहा, आपने हिसार को तोड़ दिया। इमाम कासिम ने फिर ऐसा वार किया कि गाजर और मूली की तरह कट के रह गया। देख करके अरज़क पहलवान का दूसरा बेटा मैदान में आता है, अपने भाई का बदला लेने के लिए आता है। जब मैदान में दूसरा बेटा आया, थोड़ी ही देर में अरज़क पहलवान के दूसरे बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। उसकी बेशकीमत तलवार ले ली, जिस तलवार की कीमत यह थी कि 1000 दिनार में उस तलवार को अरज़क ने खरीदा था। 1000 दिनार दे करके उस तलवार में जहर पिलाया था। अब ऐसी तलवार को लेकर के अरज़क ही का खात्मा करने के लिए कासिम बाबा रिकाब है। चुनांचे अरज़क का तीसरा बेटा मैदान कारजार में आता है, तीसरे बेटे को भी मौत के घाट उतार देते हैं। फिर चौथा बेटा आता है, चौथा बेटा को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अब अरज़क की जिंदगी की कमाई खत्म हो गई। अरज़क पहलवान पहले इमाम कासिम से लड़ने के लिए आर महसूस कर रहा था, लेकिन अब अरज़क से लड़ने के लिए पागल हो गया है। अब इमाम कासिम से लड़ने के लिए अरज़क पहलवान पागल हो गया। मैदान में कूदा, हाथी की तरह चिंघाड़ते हुए, शेर की तरह दहाड़ते हुए इमाम कासिम पर हमला आवर हुआ। इमाम कासिम ने रोक दिया उसके हमले को, फिर उसके बाद नेज़े से वार किया।
इमाम कासिम ने फिर उस नेज़े को भी रद्द फरमाया। फिर इमाम कासिम ने अल हर्ब खदअतुन के पेश नजर, यानी लड़ाई में धोखा जायज है, इस मकूले के पेश नजर, इस जुज़िये के पेश नजर आपने फरमाया, इमाम कासिम ने फरमाया, ए अरज़क पहलवान, मैंने तो तुम्हारे शुजाअत का चर्चा शाम और इराक में सुना, लेकिन इसके बावजूद तुम ऐसा नाकारा पहलवान हो कि तुम्हें तो घोड़े की जीन कसने का सलीका मालूम नहीं है, तो तू ही जीन की तरफ झुका। इमाम कासिम ने ऐसा वार किया, ऐसा वार किया कि गाजर और मूली की तरह कट गया। काफिर इमाम कासिम उसके घोड़े पे सवार हो गए। सवार होने के बाद खीमा हुसैन की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, चचा जान, पानी का एक घोट दे दिया जाए, अगर एक घोट मिल जाए तो फिर हम यजीदियों को छक्के छुड़ा करके रख देंगे, यजीदियों को सबक सिखा देंगे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, भतीजे, मेरे बेटे सुन ले, अब दुनिया का पानी ना पियो, अब हौजे कौसर का पानी नाना जान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पीना। चुनांचे अपनी जबान को बाहर करो। हजरत इमाम कासिम जबान बाहर करते हैं और फरमाते हैं, लो मेरी जबान चूसो। इमाम कासिम चूसने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया, जाओ दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ। चुनांचे इमाम कासिम मैदान कारज़ार में आते हैं और दुश्मनों से लड़ते हैं। जब दुश्मनों ने आपकी शुजाअत को देखा, आपकी बहादुरी को देखा, तो उस वक्त इब्ने साद ने कहा, इस नौजवान ने, इस पहलवान ने हमारे बहुत नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया है। चुनांचे ने चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ से तीरों की बरसात होने लगी, चारों तरफ से नेज़ों की बरसात हुई। फिर एक जालिम ने आगे बढ़ करके आप पर तलवार से हमला कर दिया। आप घोड़े से गिरते हुए फरिशाद फरमाया, या अम्माहू अदरकनी, ए चचा मुझे आकर के थाम लीजिए। इमाम अली मकाम आते हैं, सीने से भतीजे को लगाते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत की रहमत अता फरमाए, अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर दे जिसने कासिम के साथ ऐसा सलूक किया है। चुनांचे इमाम कासिम को शोहदाए कराम के लाशों के साथ रख देते हैं, खीमा के बाहर रख देते हैं। अब मैदान कारज़ार में ये बदिगरे आपके जानिसारान दुश्मनों से मुकाबिला करने के लिए पापा रेकाब है। बहुत सारे जानिसारान मैदान करबला में शहीद हुए, लेकिन उनमें से एक नाम आता है हजरत अब्बास का। हजरत अब्बास फरमाते हैं, भाई जान, अब सकीना की प्यास की शिद्दत को देख नहीं पा रहा हूँ, अली असगर की प्यास की शिद्दत को मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ए मेरे भैया, इजाजत दीजिए ताकि नहरे फुरात से पानी के चंद कतरात लाओ और अली असगर के हुलकुम जो खुश्क है उसको तरोताजा किया जाए। और हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, भाई अब्बा, तुम मेरे अलम बरदार हो, तुम मेरे दाहिना हाथ हो, तुमको मैं कैसे भेजूं नहरे फुरात, इसलिए कि वहां फौजों की आहनी दीवार है, तुम जाओगे तो हो सकता है दुश्मन तुम पे हमला आवर हो जाए। ए मेरे भाई अब्बास, ना जाओ। हजरत अब्बास ने फरमाया, ए मेरे भैया, चाहे जो हो जाए, अब सकीना की प्यास की शिद्दत को अब्बास से देखा नहीं जा रहा है, अब अली असगर के पैरों के पटकने को अब्बास से देखा नहीं जा रहा है, उनके रोने की शिद्दत को देखा नहीं जा रहा है। चुनांचे अब्बास अलमबरदार कांधे पे मशकीज़ा लटकाते हैं और नहरे फुरात की तरफ जाते हैं। इब्ने साद ने यह ऐलान कर दिया, देखो कौन जा रहा है, ये अब्बास अलमबरदार जा रहे हैं। सुन लो, एक कतरा पानी भी खीमा हुसैन तक आना पाए, चुनांचे इन्हें रोक दिया जाए। हजरत अब्बास अलमबरदार को रोक दिया जाता है। तवज्जो चाहता हूं कि हजरत अब्बास अलमबरदार को रोक लिया गया। आपने घोड़े को इस तरह लगाया कि आगे छलांग लेकर के लगा करके नहरे फुरात के करीब पहुंचते हैं। नहरे फुरात के करीब पहुंचने के बाद घोड़े के मुंह को नहरे फुरात के करीब कर दिया और कहा, एक घोड़ा पानी पी लो, एक घोड़ा पानी पी लो। घोड़ा ने नहरे फुरात के पानी से अपने मुंह को मस किया और उठा लिया और ज़बाने हाथ से घोड़े ने ये कहा, ए अब्बा, जानवर जरूर हो लेकिन यजीदी नहीं हो। अरे मैं कैसे पानी पीऊंगा, अली असगर प्यासा है, पहले पानी का
नारे रिसालत मसलक आला हजरत सरकार आका हुसैन। पहले अली असगर को पानी पिलाऊंगा, उसके बाद घोड़ा पानी पिएगा। जब एक घोड़ा का करैक्टर ये कह रहा है तो यजीदी का करैक्टर कैसा होना चाहिए था। लेकिन उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए गए थे। चुनांचे अब्बास अलम बरदार एक चुल्लू पानी लेते हैं, लेने के बाद मुंह के करीब करते हैं, लेकिन सकीना की प्यास की शिद्दत फौरन उनके जहन पे मुर्तसिब हो जाती है। फौरन आलिया असगर की प्यास की शिद्दत और उनके पैरों के पटकने का मंजर निगाहों के सामने आ जाता है। आपने पानी को नहरे फुरात ही में डाल दिया, फिर घोड़े को एड़ लगा करके आगे बढ़ते हैं। दिल में ये ख्याल करते हैं कि फौरन अली असगर को पानी पिलाऊंगा, फौरन सकीना को पानी पिलाऊंगा, फौरन सीमे तक पानी पहुंचाऊंगा। दुश्मनों की तरफ से ऐलान हुआ, यजीदियों की तरफ से ऐलान हुआ, घेर लिया जाए है। ये पानी का मशकीजा खीमाए हुसैन तक ना पहुंच सके, ये पानी का मशकीजा खीमाए हुसैन तक ना पहुंच सके। चुनांचे एक जालिम ने आप पर हमला करना चाहा, आपने हमले का रद्द करवाया, फिर आपने गाजर और मूली की तरह यजीदियों को काटना शुरू किया। बैसरा पर कभी हमलावर हुए, कभी मैमना पर हमलावर हुए, जिधर रुक करते सफों को उलट पुलट कर रख देते, आगे बढ़ते रहे। यूं महसूस होने लगा, यूं लगने लगा कि अब पानी खीमाए हुसैन तक पहुंच जाएगा, अब पानी खीमाए हुसैन तक पहुंच जाएगा। लेकिन रब को कुछ और मंजूर था, परवरदिगार को कुछ और मंजूर था। एक जालिम ने आगे बढ़ के आपके दाहिना बाजू को शहीद कर दिया, आपने मशकीजा को बाएं बाजू पे ले लिया। जालिमों ने कहा रोक लो इन्हें, खीमाए हुसैन तक पानी का मशकीजा ना पहुंच पाए। फिर दूसरे जालिम ने आपके बाएं बाजू को भी शहीद कर दिया। आप हिम्मत नहीं हारते हैं, बल्कि मशकीजा को अपनी दांतों से चिबा करके आगे बढ़ते हैं और हौसला दिखाते हैं कि पानी खीमाए हुसैन तक पहुंचा दूंगा। दुश्मनों ने आपके मशकीजा पे तीर चलाना शुरू कर दिया। यक लख्त आपके मशकीजा से पानी बह जाता है, पानी गिर जाता है और फिर दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर करके आपको शहीद कर दिया। आप घोड़े से गिरते हुए फरमाया या अखाहू अदरकनी, ए मेरे भाई हुसैन इधर आ जाइए। आपके भाई अब्बास अलम बरदार घोड़े से गिर गए हैं, इन्हें थाम लीजिए। इमाम आली मकाम आते हैं और आकर कहते हैं अल-आना इनकसरा ज़हरी, अब तो मेरी कमर टूट गई है। क्या अब्बास तन्हा आलम बरदार भी थे, या अब्बास मेरे राइट हैंड भी थे, अब्बास मेरे मुशीर आला भी थे। अब्बास की शहादत गोया हुसैन के खीमे में कमजोरी आ गई। इमाम आली मकाम की आंखों में आंसू के कतरात आ जाते हैं। फिर आप अपने हाथों से अपने भाई अब्बास अलम बरदार को खीमे के करीब ले जाते हैं और शोहदा की लाशों के सामने रखते हैं और कहते हैं परवरदिगार इंसाफ फरमाना मेरे मालिक, मेरे खालिक को मालिक इंसाफ करना। आज तेरे दीन की खातिर, तेरी रजा की खातिर हुसैन ने अपने सीने पे किस तरह सब्र और इस्तकामत की सील को रखा है। मैं यहीं पर एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। ए नवासाए रसूल, ए नवासाए रसूल, ये बताया जाए जब पानी बंद किया गया, आपके घर वालों पर पानी बंद किया गया, ए हुसैन आपके नाना जान मुस्तफा जाने रहमत कल कयामत के दिन हौज़े कौसर से उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। आपने करामत के जरिए नहरे फुरात के पानी को क्यों नहीं मंगा लिया? इसलिए कि आप ही की नस्ल के बुजुर्ग शख्सियत हिंदुस्तान की सर धरती पे सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पर जब पानी बंद किया गया तो उस वक्त आपने यानी ख्वाजा गरीब नवाज ने करामत दिखा करके पृथ्वी राज के आना सागर से पानी को बुला लिया था। ए हुसैन आप करामत दिखा करके नहरे फुरात के पानी को क्यों नहीं मंगा लिए? जवाब मिलेगा। ऐ लोगों सुनो और गौर से सुनो, अगर हुसैन करामत दिखाते तो एक लोटा नहीं बल्कि पूरा नहरे फुरात खीमाए हुसैन तक पहुंच जाता, मगर नहीं। इसलिए उन्होंने करामत दिखाई कि करामत अगर दिखा देते तो इम्तिहान जो मकसूद था वो इम्तिहान सक्सेस नहीं होता। हजरत इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولے یا حسین یا حسن یا علی یا فاطمہ کوئی مرد مجاہد کوئی حسینی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر کے نعرہ لگا دے یکے بدیگرے میدان کارزار میں شہید ہوتے رہے دن بھر امام عالی مقام جانثاروں اور اپنے رفقا اور اپنے گھر والوں کی لاشوں کو ڈھوتے ڈھوتے تھک ہار گئے پھر اب باری آئی آپ کے بیٹوں کی تو اس وقت آپ کے بیٹے علی اکبر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے تو انہوں نے جواب دیا ابا جان مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے آپ نے فرمایا نہیں تم میدان کارزار میں مت جاؤ اس لیے کہ تم شبیہ مصطفیٰ جان رحمت ہو تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا جان کی صورت یاد آتی ہے تمہیں دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ جان رحمت کی صورت یاد آتی ہے تم میدان کربلا میں مت جاؤ تم جنگ کے میدان میں مت جاؤ چنانچہ حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا حضور مجھے اجازت دیجئے ابا حضور مجھے اجازت دیجئے حضرت علی اکبر کو اجازت مل جاتی ہے حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کر کے میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں اور دشمنوں سے کہتے ہیں حل من مبارز کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا کوئی ہے جو مجھ سے ٹکر لے کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے لیکن سب لوگ علی اکبر کو دیکھ کر کے تھرا گئے تھرا اس لیے گئے کہ علی اکبر صورتاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح تھے فرمایا گیا ہے کہ حضرت علی اکبر کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ چھپنے لگے اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شکل لوگوں کے دل و دماغ میں مرتسم ہو رہے تھے کوئی جب آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا تو آپ خود ہی لشکر کے قریب ہو کر کے حملہ آور ہوئے اور یزیدیوں پر حملہ کرنے لگے کبھی میمنہ پر حملہ آور ہوتے تو کبھی میسرہ پر حملہ آور ہوتے صفوں کو الٹ کر کے رکھ دیتے جب صفوں کو آپ نے الٹ کر کے رکھ دیا تو ایک پہلوان کو کہا گیا کہ دیکھو یہ نوجوان ہمارے بہتوں نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس لیے تم مقابلے میں چلے جاؤ تم مقابلہ میں جا کر کے اس کا کام تمام کر دو اس پہلوان نے کہا کہ میرا بیٹا اسی کارزار میں ہے میرا بیٹا اسی میدان میں ہے اس کو بھیجو فوراً ان کا کام تمام کر دے گا چنانچہ اس پہلوان کا بیٹا حضرت علی اصغر کے مقابلے میں آتا ہے لیکن منٹوں میں اس پہلوان کے بیٹے کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے پھر دوسرا بیٹا بھی آتا ہے اس کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے تیسرا پھر یکے بعد دیگر پہلوان بھی آتے ہیں یہاں تک کہ مسرہ بن غالب کو ابن سعد نے بھیجا مسرہ پر ایسا وار کیا کہ مسرہ دو ٹکڑے میں بٹ گیا مسرہ دو حصوں میں بٹ گیا اور جب ابن سعد نے یہ دیکھا علی اکبر نے ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کوئی ان پہ قابو نہیں پا رہا ہے کوئی ان کو قابو میں نہیں لا پا رہا ہے تو اس نے اعلان کیا کہ ہزار لشکروں کا دستہ انہیں چاروں طرف سے گھیر کر کے یک بارگی حملہ کر دو چنانچہ حضرت علی اکبر کو ابن سعد کے حکم سے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا چاروں طرف سے گھیر کر کے لوگ آپ پر حملہ آور ہوئے کسی نے نیزے سے وار کیا کسی نے تیر سے وار کیا کسی نے تلوار سے وار کیا پھر ایک ظالم یزیدی نے آپ پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے گر گئے اور یہ کہتے ہوئے گرے اے
والد گرامی ادرکنی، مجھے آ کر کے تھام لیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حسین پاک امام عالی مقام اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کے قریب آتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اٹھا کر کے خیمہ کے قریب شہداء کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس قوم کو ہلاک کرے جس قوم نے میرے بیٹے علی اکبر کو مارا ہے۔ پھر امام پاک شہداء کی لاشوں کو دیکھتے ہیں، کبھی خیمہ کے اندر خواتین کو دیکھتے ہیں۔ اب امام عالی مقام کے سامنے ایک بہت بڑا مقابلہ ہے کہ صبح سے شام تک یکے بدگرے جانثاروں کی شہادت کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ آپ کے گھر والوں کی باری آئی، آپ برداشت کرتے رہے۔ آپ کے ایک بیمار بیٹے ہیں جو میدان کرب و بلا میں ہے، وہ خیمے میں ہے، والد گرامی سے اجازت طلب کرتے ہیں، والد گرامی اجازت دیجئے تاکہ دشمنوں سے مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قریب چلا جاؤں، نانا جان کے قریب چلا جاؤں، نانا جان کے پاس پہنچ جاؤں۔ امام پاک نے فرمایا اے بیٹا تم بیمار ہو، اے بیٹا تم صبر کرو، اس لیے کہ تمہارے ذمہ بہت سارا کام ہے، ابھی تو کربلا کے بعد ایک اور کربلا آنے والا ہے، اس مصیبت کے بعد ایک اور مصیبت آنے والی ہے۔ بیٹا صبر کا امتحان یہیں پہ کمپلیٹیشن کی منزل تک نہیں پہنچا ہے، بیٹا ابھی صبر کرنا ہے۔ بہن سکینہ کو لے کر کے کربلا کی میدان سے کوفہ جانا ہے، پھوپھی زینب کو لے کر کے کربلا کی میدان سے کوفہ جانا ہے۔ اے بیٹا سن لو، میرے بعد نسل تمہیں سے چلے گی، اے بیٹا صبر کرو، ابھی مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ چنانچہ امام پاک امام عالی مقام فوراً تیار ہوتے ہیں، تیار ہونے کے بعد مصری عبا پہنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ جو ہی خواتین نے آپ کو دیکھا، اہل بیت نے دیکھا، ایک چیخیں بلند ہوئی، آپ نے صبر کی تلقین فرما کر کے یہ کہا کہ سنو، میری شہادت کے بعد کوئی نوحہ خالی نہ کرنا، میری شہادت کے بعد کوئی بات نہ نوچنا، میری شہادت کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو شرع کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ پھر آپ کارزار کی طرف جاتے ہیں، میدان کی طرف جاتے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے دشمنوں کے سامنے ایک جامع و مانع تقریر کرتے ہیں۔ اس طرح تقریر کرتے ہیں کہ کتابوں میں ہے کہ اس طرح فصیح اور بلیغ تقریر میدان کربلا میں موجود لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ تقریر کرنے کے بعد اتمام حجت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تم میرے خون کے پیاسے ہو، آؤ ایک ایک کر کے میرے مقابلہ میں آؤ، میرے مقابلہ میں آؤ۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کسی کو مارا ہے؟ میں نے کسی کو پیٹا ہے؟ سنو، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اگر میری تینوں باتوں میں سے کوئی بات تمہیں پسند نہیں ہے تو چلو میرے مقابلہ میں آ جاؤ۔ میری تین باتیں تو یہ ہے کہ جدھر سے میں آیا ہوں ادھر ہی جانے دو، یا کسی سرحدی مقام کی طرف جانے دو، یا یزید کے پاس جا کر کے اپنا معاملہ حل کرنے دو، جس طرح میرے بڑے بھائیا حسن نے امیر معاویہ سے اپنے معاملہ کو حل فرمایا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے تو دنیا تھی، وہ دنیا کے مردار کے حرص و حریص تھے، انہوں نے ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ ابن سعد نے حکم دیا جو بڑے بڑے پہلوانوں کو ایسے موقع کے لیے فراہم کر رکھا تھا اور ان کو بٹھا کر کے رکھا تھا، ان کو میدان کارزار میں بھیجا گیا۔ چنانچہ بدر بن سہیل یمنی کو بھیجا گیا، جابر بن قاہر قومی کو بھیجا گیا، تمیم بن قحطبہ کو بھیجا گیا۔ تمیم بن قحطبہ جب آپ سے مقابلہ کے لیے آیا، تمیم بن قحطبہ جب آپ سے مقابلہ کے لیے آیا، تمیم بن قحطبہ پر آپ نے ایسا وار کیا کہ تمیم بن قحطبہ گاجر اور مولی کی طرح کٹ گیا۔ پھر تمیم بن قحطبہ کے بعد بدر بن سہیل یمنی آیا۔ بدر بن سہیل یمنی تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
علماء اہل سنت شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس علماء اہل سنت، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ممبر شریف پر محترم علی جناب محمد علی فیضی صاحب قبلہ کی آمد ہو گئی ہے، چہرے پہ خوشی کی آہٹ ہے، سرکاری بجٹ سے آئے ہیں، لگتا ہے کہ محمد علی فیضی کنفرم ٹکٹ سے آئے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ صحبہ بارک وسلم، صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عالی مقام کے مقابلے میں تمیم بن قحطبہ آیا۔ تمیم بن قحطبہ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتے ہوئے، شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے آپ کے مقابلہ میں آیا، لیکن آپ نے اس طرح شجاعت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا کہ تمیم بن قحطبہ کا کام منٹوں میں ہو گیا۔ پھر تمیم بن قحطبہ کے بعد بدر آیا، آپ نے بھی اس کے کام کو تمام کر دیا۔ جابر بن قاہر قمی آیا، جابر بن قاہر قمی آ کر کے نیزے سے حملہ کیا، آپ نے اس کے وار کو رد کر دیا۔ پھر رد کرنے کے بعد آپ نے اس طرح اپنی شجاعت کا مظاہرہ فرمایا کہ وہ شخص بھی واصل فی النار ہو گیا۔ پھر آپ کبھی میمنہ پر حملہ آور ہوتے، کبھی میسرہ پر حملہ آور ہوتے، چاروں طرف سے یزیدیوں پر حملہ آور ہونے لگے، یزیدیوں کی چھکا چھڑا کر کے رکھ دیے، یزیدی گاجر اور مولی کی طرح کٹنے لگے۔ ابن سعد نے کہا حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو، اس لیے کہ ان کی شجاعت کا مظاہرہ اگر اسی طرح سے ہو تو پھر یہ جنگ کمپلیٹیشن کی منزل سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ چنانچہ امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے گھیر کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام حشل بن یزید تھا، وہ آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد آپ کے گردن مبارک پہ وہ تلوار چلاتا ہے، تلوار چلا کر کے آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ آپ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں اس طرح کا پیغام دیا ہے، ایسا پیغام دیا ہے جس پیغام کو دنیا کے لوگ نہیں بھلا سکتے ہیں۔ آپ حسین نہیں بن سکتے ہیں لیکن غلام حسین ضرور بن سکتے ہیں۔ حسینی یہ ہے کہ باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، حسینی یہ ہے کہ کسی بھی وقت نماز کو ترک نہیں کرنا ہے، چاہے خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو۔ اے لوگوں سنو، حسین کے خیمے میں ڈنکا نہیں بجا تھا، خیمہ حسین میں ڈھول نہیں بجا تھا، خیمہ حسین میں 10ویں محرم الحرام کو کسی نے شراب نہیں پی تھی، یزید کے خیمے سے ڈنکا ڈھول باجا تماشا کا مظاہرہ ہوا تھا، شراب یزیدیوں نے پی تھی۔ اگر آپ حسینی ہے تو یہ عہد کر لے کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، اگر آپ حسینی ہے تو یہ عہد کر لے کہ ہم ماہ محرم الحرام میں یا کسی اور موقع سے ڈھول باجا تماشا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ حسینی ہے۔ حسینیت کل بھی زندہ تھی اور صبح قیامت تک حسینیت زندہ رہے گی۔ حسینی بن کر رہے، انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی شاد کام رہیں گے، آخرت میں بھی شاد کام رہیں گے، اور آپ کی آنے والی نسلیں حسینی لبادہ اوڑھ کر کے کبھی یزیدی والا کام نہیں کرے گی۔ وہ ہمیشہ یہی نعرہ لگائے گی آپ کی نسل، دلوں کا رخ جلا کر حسین لکھتا ہوں، دلوں کا رخ جلا کر حسین لکھتا ہوں، غموں کی آگ بجھا کر حسین لکھتا ہوں، کچھ ایسی مست ہے مجھے حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں۔ یہ کون کہے گا؟ یہ آپ کی کمنگ جنریشن کہے گی۔ اس لیے آپ حسینی پیغام دے کر کے جائے، ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حسینی پیغام کو لے، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد کام رہیں گے، آخرت میں بھی شاد کام رہیں گے۔ جگہ جگہ پہ امام حسین کے تذکرے، محلے محلے میں امام حسین کے تذکرے، نگر نگر میں امام حسین کے تذکرے، ڈگر ڈگر میں امام حسین کے تذکرے، اور یزید کا نام لیوا کوئی نہیں جو اس بات پر دال ہے کہ حسین زندگی کا نام ہے اور یزید موت کا نام ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔
اور ان کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، چونکہ میرے بعد بہت سارے خطبۂ کرام ہیں، کل بھی فیضی صاحب کے ساتھ آخری خطاب ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور صحیح تاریخ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جمیع حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔